السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پہلے ترجمہ سماعت کر لیں. الف لام میم حروف مقطعات میں سے اس کا معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جانے. وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، نمازیں قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا رزق دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں تک میں ترجمہ کرتا ہوں، شاید تفسیر یہی تک ہو. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس میں کیا کیا مضامین ہیں، یہ گزشتہ جمعوں کو آپ حضرات نے تسلی سے سماعت کیے تھے. الف لام میم یاسین طٰہٰ طاسین میم کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو الفاظ قرآن پاک میں الف لام میم را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، باقی یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ان کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا معنی اور مراد کیا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی باتیں میں عرض کروں. الف لام میم، حق تو یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں کہ بس الف لام میم یاسین طٰہٰ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، تو اس کے حق ہونے پر ایمان لائیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جانے، اللہ نے بتایا، حضور نے جانے. تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا گیا کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے کہ جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی. کون کون ہوتے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ڈاک خانے کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار لانے والا پوسٹ ماسٹر اور تار لانے والا تار بابو بھی نہیں جان سکتا کہ اس میں کیا لکھا ہے. الفاظ ہے لیکن جو ڈاکیا پوسٹ مین جو تار لے کر آ رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا اس کے مفہوم کو اس میں لکھا کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ورنہ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے اور ان کا نزول بیکار ہوتا. اور یہ لفظ کیوں آیا، یہ بیکار جاتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو سکھا کر کے بھیجا. الرحمن علم القرآن کہ محبوب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو اللہ کے محبوب جانتے ہیں. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ اور زکوٰۃ، یعنی بار بار قرآن میں پاتا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کتنی رکعت پڑھو، یہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں. کتنے پرسنٹ زکوٰۃ دیں ہم، 100 روپے پر 2.5 روپے دیں، 5 روپے دیں، 10 روپے دیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. صرف اتنا کہ زکوٰۃ دو. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمیں بتایا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات کا حکم دیا، مگر کسی عبادت کی تفصیل ڈیٹیل نہ بیان کی. نہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے کتنی دیں اور کب دیں، کیسے دیں، بلکہ بلا تعامل صحابہ کو ہر حکم قرآن کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. کلمہ الف لام میم، اس نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عالم ہونا بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے، اس کے معنی بھی جانتے ہیں.
चुनांचे रिवायत में आता है, रिवायत से साबित है कि जब काफ हा या ऐन स्वाद सूरह बालिक की सूरह मरियम का जो पहला लफ्ज नाजिल हुई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज की काफ तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने जान लिया। फिर अर्ज की कि हा, प्यारे आका ने फरमाया मैंने जान लिया। फिर अर्ज किया कि या, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जान लिया। फिर अर्ज की कि ऐन, सरकार ने फरमाया मैंने जान लिया। फिर अर्ज किया स्वाद, यानी काफ हा या ऐन स्वाद, सरकार ने फरमाया मैंने जान लिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जान लिया, मुझे तो कुछ खबर ना हुई। यानी कुरान लाने वाले अल्लाह की तरफ से जिब्राइल, लेकिन जिब्राइल को भी नॉलेज नहीं कि क्या जान लिया। मियाने तालिब व महबूब रमज़ेस किरामन कातिबीन राहम खबरनेस, फारसी का मशहूर शेर है कि तालिब और महबूब के दरमियान ये रमज है, राज है कि किरामन कातिबीन को भी खबर नहीं है कि क्या मामला है। लेकिन बाज़ उलमाए किराम ने बतरीक़े ताबीर, एक होती तफसीर और एक होती ताबीर, तो ताबीर के तौर पर कुछ माने बयान किए हैं, लेकिन वो भी फरमाते ये हैं कि हकीकी माना वही है जो अल्लाह तबारक व तआला जाने, क्योंकि ताबीर एक अंदाजा होता है। जैसे अलिफ लाम मीम कुरान पाक का नाम है, नंबर 2 अलिफ लाम मीम सूरह बकरा का नाम है, बल्कि जो भी सूरतें इस किस्म के हुरूफ से शुरू होती हैं वो इस सूरत का नाम ही होती है। जैसे हामीम, जैसे हामीम सजदा है, या अलिफ लाम रा वगैरह। इसका हर हरफ अल्लाह तबारक व तआला के बाज़ नामों का पहला हरफ है। यानी अलिफ से मुराद अल्लाह और लाम से मुराद लतीफ, अल्लाह लतीफ़ु बिइबादिही, अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में लतीफ भी है। और मीम से मुराद मुईन या मजीद या मन्नान। और एक और ताबीर ये है कि अलिफ से मुराद अना यानी मैं, अना यानी मैं, लाम से मुराद अल्लाह, मीम से मुराद आलम यानी अल्लाह ताला कहता है कि मैं जानता हूँ। अलिफ लाम मीम, अल्लाह कहता है मैं जानता हूँ। पांचवी ताबीर है कि ये अल्लाह और दूसरी जातों के नामों के मुखफ़फ़ हरूफ है। यानी अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मकसूद ये हुआ कि इसमें कुरान पाक के भेजने वाले और पहुंचाने वाले और वसूल करने वाले का नाम है। यानी ये कुरान करीम अल्लाह ने भेजा, जिब्राइल लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया। बड़ी अच्छी ताबीर की। और ये हरफों ही के नाम, यानी इससे मुराद अलिफ लाम मीम ही है। तो मंशा ये कि कुरान पाक भी इन्हीं हरूफों से बना जिनसे इंसान तेरे कलाम बनते हैं। फिर इस कदर आला कलाम होने से मालूम होता है कि ये कलाम इलाही है। ये भी थोड़ी सी बहस अलिफ लाम मीम की। अलिफ लाम मीम ये इसमें इशारा है हादा और ज़ालिका। ये अरबी के दो लफ्ज़ हादा माना होता है ये, जैसे हादा कलमुन हादा मस्जिद, ये मस्जिद है। ज़ालिका जो है वो बईद के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ज़ालिका किताब का लफ्ज़ आया है, लेकिन इसकी तफसीर उलमा ने बयान की कि ज़ालिका का लफ्ज़ क्यों बयान किया। ज़ालिका इसमें इशारा है, जैसे कि उर्दू में लफ्ज़ ये या वो। अब इस पर गुफ्तगू ये कि ज़ालिका से इशारा किस तरफ हो रहा है। अगर अहले किताब को सुनाना मकसूद है, यानी ईसाइयों को, तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ जिसका वादा तौरात और इंजील वगैरह में किया गया था कि आखिर ज़माने में एक किताब आने वाली है, ए ईसाइयों और ए यहूदियों, ये वही किताब है। इस किताब ने आकर तुम्हारे नबियों और तुम्हारे किताबों को सच्चा कर दिया। अगर ये किताब ना आती तो तुम्हारे नबियों और किताबों की पेश गोई झूठ हो जाती। तुम्हारा इस किताब का इनकार हकीकत में अपने नबियों और किताबों को झुटलाना है। और अगर मुसलमानों को सुनाना है तो ज़ालिका से इशारा या तो उन सूरतों की तरफ हो रहा जो सूरह बकरा से पहले उतर चुकी है, या उनकी तरफ जो आइंदा उतरने वाली है, या उसकी तरफ जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। चुनांचे पहले खबर दी जा चुकी है, व इन्नहु फी उम्मिल किताबि लदैना, सूरह ज़ुखरुफ के अल्फाज। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसकी खबर दी थी। तो माने ये हुए कि वो सूरतें जो इससे पहले आ चुकी या जो लोहे महफूज में लिखी हुई है वो ये किताब है। और ये भी माना हो सकता है कि ज़ालिका किताब मुब्तदा है और ला रैब फीह उसकी खबर। तो इस सूरत में इसके माने ये होंगे कि ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं। अल किताब
कताबा से बना है और इसके चंद माने हैं। जमा होना, इसीलिए लश्कर को कतीबा कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से इंसान जमा होते हैं। और मियाद या मुद्दत, ये भी इसका माना वलहा किताब मालूम, सूरह हिज्र में आया है। गुलाम को मुकातब करना यानी इससे कहना कि इतना माल दे तू आज़ाद है। ये अरबी में फिक्री मसाइल चलते हैं, जैसे अरब में लोग मजदूरी करने जाते हैं या हुजूर के ज़माने में जो दौर था गुलाम खरीदे जाते थे, उनसे कह दिया जाता था कि भी तू इतनी मुद्दत, ये इतने पैसे दे जब तू आज़ाद है। तो मुदब्बर और मुकातब ये किस्में हैं गुलामों की। तो मुकातब करने से कहना कि इतना माल दे तो आज़ाद है। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा, सूरह नूर के अल्फाज, मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा, सूरह नूर आयत नंबर 33। और लिखना और लिखी हुई चीज उस जगह या तो पहले माने मुराद है या आखिरी। अगर पहले माने मुराद हो तो इसके माने ये होंगे कि ये जमा की हुई चीज है, क्योंकि कुरान करीम में सारे उलूम जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुरान के पास है कि हर खुश्क होकर कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कुरान में ना हो। तो गोया कामिल किताब यही है। ख्याल रहे कि सारे उलूम कुरान शरीफ में हैं। रब तबारक व तआला फरमाता है व तफसील किताब ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन, सूरह यूनुस आयत नंबर 37। और रब्बुल आलमीन फरमाता वला रत्बिन वला याबिसिन, सूरह अनआम आयत नंबर 59। और सारा कुरान हुजूर के इल्म में है। रब तबारक व तआला फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। अब जो कोई हुजूर के इल्म का इनकार करे वो या तो कुरान में सारे उलूम को नहीं मानता या हुजूर को सारे कुरान का आलिम नहीं मानता। पहली सूरत भी आयत के खिलाफ है, दूसरी बात भी। अगर आखिरी माने मुराद हो तो मतलब ये होगा कि ये लिखी हुई चीज है, ये लिखने में कामिल यही किताब है, इसके सिवा सब नाक़िस अनकम्प्लीट। इसलिए कि सबसे पहले ये लोहे महफूज में लिखी गई, जैसा कि कुरान करीम की आयत मुबारका भी मौजूद है। फिर पहले आसमान पर, फिर मुसलमानों के सीनों में, जिन हुफ़ाज़ कुरान और हड्डियों पत्थरों वगैरह पर, फिर कागज, और कागज पर इस कदर लिखी गई कि इसकी मिसाल कोई दूसरी किताब हो सकती ही नहीं। क्योंकि इंसान जो भी किताब लिखता है वो 2, 4 या 10 मरतबा छपकर खत्म हो जाती है। तौरात और इंजील वगैरह की चंद बार लिखी गई और अब खत्म हो चुकी, अब सही नुस्खा किसी के पास मौजूद नहीं। लेकिन कुरान पाक ने इस जमाने में दुनिया भर के प्रेसों पर कब्जा कर लिया। दुनिया के हर सिटी, हर शहर का अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान पाक मिल जाएगा। चुनांचे उस वक्त सिर्फ लाहौर से जब ये किताब लिखी गई, उस वक्त 50 लाख सालाना उसकी इशात है, सिर्फ एक लाहौर सिटी से। अब कराची है, दूसरे पाकिस्तान के शहर है, फिर हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि दिल्ली से तो बहुत ज्यादा किताब, बल्कि फरीद बुक डिपो तो एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में उसके कुरान जाते हैं फरीद बुक डिपो से। इसी तरह ताज कंपनी है जो पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, तो उसका मामला देखो, तो सिर्फ लाहौर से 50 लाख सालाना उसकी इशात है। ना मालूम हिंदुस्तान पाकिस्तान के दीगर प्रेसों में हर साल कितना छपता होगा। अब आप अंदाजा लगाएं हिंदुस्तान के अलावा दीगर मुमालिक, मिस्र, इस्तांबुल, बेरूत, इराक, हिजाज वगैरह से किस कदर इसकी इशात होगी। तो मानना पड़ेगा कि लिखने और छपने के लिहाज से भी यही किताब मुकम्मल है। तफसीर रूहुल बयान शरीफ ने इस जगह बयान फरमाया कि तौरात शरीफ की 1000 सूरतें थी। ये देखो नॉलेज की बात आप याद रखें। तौरात शरीफ की 1000 सूरतें थी और हर सूरत में 1000 आयतें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि इस किताब को कौन पढ़ सकेगा और कौन हिफ्ज कर सकेगा। तो इरशाद बारी हुआ कि मैं इससे आला शान वाली किताब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारूंगा, लेकिन उनकी उम्मत के बच्चों तक को याद करा दूंगा। सुभान अल्लाह। और आज ये हकीकत है कि मसलन 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है और पूरा कुरान सीने में महफूज कर लेता है। ये कुरान का मौजज़ा। और इसी तरह आप समाप्त करें कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया बच्चों को याद करा दूंगा। इसी रूल शरीफ तफसीर रूल बयान में है कि इससे पहले कुल आसमानी किताबें 103 उतरी, 103 103 उतरी, जिस 50 सहीफे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर, 30 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, 20 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जिसका कुरान में मुकम्मल 3 आयतों का जिक्र भी मौजूद है। लेकिन तमाम किताबों के मज़ामीन इस कुरान पाक में जमा है,
لہذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامع اس لیے کہا گیا ذالک الکتاب، حاضر کتاب نہیں کہا گیا، ذالک الکتاب کہہ کر کے اب اس کی پوری تفسیر بیان کر دی گئی۔ مولانا سامعین کرام، قرآن پاک کے نام تقریباً 32 نام تو قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ بیان کیا جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی، اب میں تفسیر کو اب شورٹ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کچھ پوائنٹ تھے اچھے لگے مجھے تو اس لیے میں نے اس سے بیان کر دیا۔ الف لام میم، مفسرین کرام نے نور کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر کیے، جو کچھ آپ سن چکے اور کچھ علامہ پیر کرم شاہ ازہری پاکستان کے چیف جسٹس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تفسیر سے سماعت کریں۔ تو کچھ اقوال یہ ہے کہ میرے نزدیک پیر کرم شاہ کے نزدیک اصل قول یہ ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ ہے، یعنی یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ یہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ صاحب روح المعانی کی یہ عبارت ملاحظہ ہو جس میں انہوں نے کہا عربی الفاظ کا ترجمہ کہ حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین، اور ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے تھے جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی تھی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا تھا بخاری مکانی کیا ہے، تو کہا گیا خود بول پڑی کلمہ طیبہ کا ورد کر چکی۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور ذالک اگرچہ عام طور پر اس مشار علیہ کے استعمال ہوتا جو دور ہو، لیکن ایسے مشار علیہ کے لیے استعمال ہوتا جو حسن تو نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو۔ اس لیے ترجمے میں قرب حسی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کیا گیا کہ یہ ذی شان کتاب، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بلند رتبہ کتاب۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا یراب فی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ذرا شک اس پہ نہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ لا ریب فیہ کہ جگہ لا یراب فیہ کہ اس پہ شک نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پر شک و شبہ کی گرد اڑنے والوں کی نہ تب کبھی تھی نہ اب ہے، بلکہ رب نے فرمایا لا ریب فیہ، یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشین گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں کہ جہاں شک و شبہ کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے، اگر کوئی شبہ کرتا تو اس کی اپنی کج فہمی اور کور ذوقی ہے۔ اگر یرقان کے بیمار کو، یرقان کہتے پیلیا، پیلیے کے بیمار کو اگر ہر چیز پیلی دکھائی دیتی زرد، تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو پیلی نہیں، جو اس کو بیماری ہے اس کی وجہ سے ہر چیز اس کو پیلی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایک صحت پر آدمی اگر کوئی چیز دیکھے گا، مرتضیٰ بھائی کے کپڑے وائٹ کہیں گے، جاوید بھائی کے کپڑے جو ہے وہ کریم کلر کے یا بادامی کلر کے، تو ان کو بادامی کلر ہم آپ کو صحیح کہیں گے، لیکن کوئی بیمار ہے بندہ تو اس کو جیسا دکھے گا وہ ویسا بولے گا۔ تو قرآن الحمدللہ کہ اس میں کوئی طرح کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے، ایک سچی کتاب اور حق کتاب ہے، اور اس میں ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم ہدی للناس، دوسرے پارے میں سیقول الصبح میں کہا گیا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی، اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے۔ تقویٰ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہدی للمتقین، تو تقویٰ کے تھوڑے سے معنی یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ تقویٰ کا لغت میں تو یہ معنی ہے جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا، نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور عرف شرع میں تقویٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب اس کے تقوی کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے درجے کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی۔ علامہ پیر کرم شاہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر تو یہ ہے، بہت پیارا ترجمہ کیا انہوں نے، کہ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاصل نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ دریا میں کوزے میں دریا آ گیا، لوٹے میں پورا دریا کا، ایسا شاندار جامع معنی انہوں نے کیا۔ ترجمہ ایک بار پھر سے بات کریں، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے اے انسان جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے،
یعنی گناہوں کے کام. اب گناہوں کی جتنی بھی قسمیں ہو وہاں ایک مسلمان کو وہاں نہیں جانا چاہیے. اور اس مقام سے تجھے غیر حاصل نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے. ہم نمازیں ہیں، دین کی مجلسیں ہیں، درس کی مجلسیں ہیں، ذکر کی مجلسیں ہیں، تو وہاں انسان جانے سے نہ رکے بلکہ ایسے جگہوں پر وہ آئے. اب یہاں پر مفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی جو قرآن کی ہدایت سے بہرامد ہوتے ہیں. ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کا معنی محکم یقین، پکا یقین. اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو. مثلا وحی، اللہ کا جو پیغام، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہے. اور ان کے جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ان کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے. بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ موجود ہے، ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا زکات دو، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم مانتے ہیں. تو یہی الذین یؤمنون بالغیب ہے. تو اس میں عقل کا کوئی تعلق نہیں، انسان اس پر جو ہے محکم یقین رکھے. اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا. ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کی وہ احکام جن کی حکمتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل ابتدا میں قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے. یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفعمند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو. اب نبی نے جو کچھ فرمایا الحمدللہ کہ اس میں حکمتیں ہیں، اور ہر انسان کے لیے، چاہے مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان نبی کی سنت پر عمل کر لے، نبی کے حکم پر عمل کر لے، اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ نبی کا حق ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفعمند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو. اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا وہ قرآن پاک کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تذبذب، یعنی بینڈ جو کہتے ہیں آدھا ادھر آدھا ادھر، تذبذب وہ اس کو کہتے ہیں. تو تذبذب کی یہ کیفیت اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے. سورہ تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہے. تو یہاں تک بھی الذین یؤمنون بالغیب. اب لفظ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ جو ایمان لاتے غیب پر اور صحیح ادا کرتے نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی دوسری علامت ہے. قرآن کریم میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو. اور اقامت الشیء توفیق حقہ، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو. نماز کے حکم ہے. نماز کے ظاہری حقوق تو یہ کہ یہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائیں، اور باطنی حقوق یہ کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اس میں ڈوب کر کے انسان جو ہے احسان کی کیفیت طاری کرے تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک ترا ہو. یعنی نماز بندہ اس انداز میں پڑھے کہ گویا وہ معبود کو، پروردگار کو دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہے کہ ورنہ کم اتنا تو ضرور ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ بے شک وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یا تو یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا ہمارا محکم یقین نہیں، اتنا ہمارا ایمان پختہ نہیں، تو کم اتنا جان لے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اس ذوق اور شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
جو ہم نے انہیں روزی دی اس میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق کی تعریف کیا ہے؟ الرزق فی اللغت النصیب والعطاء ویطلق الحس والمعنوی۔ لغت میں رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ وہ حصی ہو یا معنوی۔ مال، اولاد، علم، معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہے۔ بھی مال کا ملنا یہ بھی رزق، اولاد کا ملنا یہ بھی رزق ہے، اسی طرح علم کی دولت ملنا یہ بھی رزق ہے، معرفت الہی ملنا یا اور چیزوں کی معرفت ملنا یہ بھی رزق ہے۔ اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو، جاہ ہو یا رتبہ ہو، اور علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، بلکہ جو نعمتوں سے محروم ہے ان میں تقسیم کرتا رہے۔ اللہ نے مال دیا تو اپنے رشتہ داروں میں، حاجت مندوں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں، ان میں خرچ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تو اسے خرچ کرے۔ عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو قرآن سکھائے، حدیث نبوی سکھائے اور تفسیر سکھائے، جتنا وہ جانتا ہے اتنا وہ لوگوں کو سکھائے۔ اور عارف اللہ کے ولی اپنے روحانی فیوزات سے مستحقین کو مالا مال کرے، یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ آخری بات، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے قائل تو ہے، وحی کہتے ہیں اللہ کا پیغام، وحی جو اللہ کے نبی پر آتی تھی، قرآن جبرائیل لاتے تھے، اگر کسی کو نہیں معلوم تو بتا دو، وحی بڑی ہے کے ساتھ، تو وحی کے قائل تو ہے لیکن بعض کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ چوتھی علامت ہے۔ نیز اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بین دلیل ہے، کیونکہ وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور اسلام پر نازل ہوئی یا حضور سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان پر ہوئی، ان کے پاس بھی کتابیں آئی، صحیفے آئے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اس صورت میں آیت مبارکہ یہ یوں ہوتی کہ وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک، یعنی جو آپ کے بعد بھی ہے اس پر بھی، تو ایسا نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں اتقان العلم بانتفاء الشک والشبہ عنہ، یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزرنا ہو، اور جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا تو وہ عقل، دل اور ارادے کو مسخر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے قول و عمل میں جو افسوسناک تضاد تکرار دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں جو اپنے قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز جزا پر یقین بخشے تاکہ قول و عمل کی یہ کشمکش ختم ہو جس نے ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے اور ہمارا تماشا دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہتے ہیں جس کے دامن میں دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہو۔ ائمہ لغت نے تصریح کی ہے کہ عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے زیادہ اور کوئی جامع لفظ نہیں جو دنیا و آخرت دونوں کی خیرات اور برکات پر دلالت کرتا ہو۔ اولئک هم المفلحون کے مزدے پر غور کریں اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سے تفصیل چلے گی۔
یا اللہ یا رحمان پروردگار عالم ہم گنہگار خطا کار سیاہ کار، اے اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر مجھے وہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرعی اعتبار سے کوئی غلطی مولا تمہیں معاف فرما دے۔ رب العالمین تعلیمات قرآن سے ہم سب کو روشن و منور فرما۔ یا اللہ قرآن کا علم ہمیں عطا فرما، صحیح قرآن پڑھنے کی ہم سب کو ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، قرآن کے رموز، قرآن کے اسرار، قرآن کے علم ہمارے سینوں میں بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ یا اللہ دین کی باتیں خود سیکھنے، سکھانے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ غلام مصطفیٰ بھی پاکستان میں بیمار شفا عطا فرما، اور ایک خاتون ہنا شاہد نام اسلم بھائی کی بیوی، ان کو شفا عطا فرما، اور حسین بھائی کے ساتھ بھی کافی دنوں سے پریشان ہے، رب العالمین اپنا فضل فرما، اور جو ان کے لیے بہتر رب العالمین کامیابی عطا فرما۔ برادر محمد علی ٹیپو، برادر مجیب اور کرنل قمر صاحب کو شفا عطا فرما۔ ایک خاتون یہاں پر کینسر میں مبتلا ہے، رب العالمین انہیں شفا عطا فرما۔ جن جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، ان تمام اسلامی بھائی بہنوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچا، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سرکار کی محبت عطا فرما، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ترقی عطا فرما، غلط راہوں سے بچا۔ یا اللہ خاص طور اس ملک میں یا اللہ ان کو غیروں سے بچا، پروردگار عالم غلط راہوں سے ان کو بچا، دین پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ، اور پروردگار عالم والدین کی خدمت، والدین کی محبت، والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین والدین بڑی محنت، مشقت اور برسوں کی محنت کے بعد بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ہوتا نتیجہ تھوڑا برا نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنے والدین کے مقام و مرتبہ کو پہچانے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سجدے پر ہو گیا؟ ہلو صاحب سب خیر؟ یہ گروپ ایسا نہیں ہے جو کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی قرآن ہے اس پہ وہ نہیں کرتے، نہیں کرتے، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ امیر میں تو بہت سارے لوگ ہیں کہ قرآن کو بھی اللہ کی مخلوق باندھی معاذ اللہ، قرآن کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو بنایا بنا وہ کہتے ہیں یہ کسی کی یہ دوست ہے جو قرآن ہے جو قرآن کرنا ہے جو قرآن دیا حدیث کو قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ وہ 18 پارے کی جو آیت الزانی دو الزانی حدیث نے بتایا تھا تو شادی نہیں ہو پائے گی۔ جنید موبائل بند کر دیا؟ نہیں ابھی بند نہیں۔ جنید چلیں اب آپ جنید موبائل بند کر دو، آپ بند کر دو۔